یہ رہی وہ سالڈ پیج آپ کے سامنے رہا وہی سکیری درخت، اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کیجئے۔ لوگوں کے مال مویشی بھی آ چکے ہیں اور 11 بھی بج چکے ہیں۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ابھی جس جگہ پر میں موجود ہوں ماضی پر ہم کافی عرصے تک یہاں پر کرکٹ کھیلتے رہے۔ ایک سوسائٹی ہے، سالڈ سیمنٹ والی پکی پچ بنائی گئی ہے، لیکن اب ہم نے کرکٹ کھیلنے کی جگہ تبدیل کر لی ہے ڈیو ٹو مینی ریزنز۔ تو خیر، دھوپ ایک بار پھر سے اپنی پیک پر ہے۔ یہ رہی وہ سالڈ پیچ آپ کے سامنے جس کا میں تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہا تھا، اور دیکھیے پراپر کھیلنے کے لیے اس پر پراپر وکٹس موجود ہیں، اور ابھی بھی کچھ ٹیمیں یہاں آ کر ویکلی میچز کھیلا کرتی ہیں۔ شاید ہو سکتا ہے کہ ٹورنامنٹس وغیرہ بھی یہاں پر ہوتے ہوں، جن کے بارے میں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں، فی الحال معلوم نہیں۔ ابھی میں آپ کو ارد گرد کی خوبصورتی اور ارد گرد کے نظارے بھی دکھاتا ہوں۔ تو خواتین و حضرات، ابھی تیز دھوپ کے ساتھ خوبصورت ہوا بھی چل رہی ہے، جس نے دھوپ کی شدت کو کم کر لیا ہے اور کافی مزہ آ رہا ہے، لیکن اللہ کرے کہ یہ ہوا ایسے ہی چلتی رہے، اپنی خوبصورتی ٹھنڈک بکھیرتی رہے، تاکہ ہمیں گرمی کی شدت محسوس نہ ہو اور ہم آپ کے لیے ایک پیارا سا خوبصورت سا ولاگ بناتے رہیں اور آپ انجوائے کرتے رہیں۔ آج جمعۃ المبارک ہے۔ ایک نئی بات، ایک خوبصورت بات میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تھنک پازیٹیو، نیگیٹو سراؤنڈنگز، نیگیٹو کمیونٹی، نیگیٹو پیپل اور ہر طرح کی برائی، چاہے وہ دیکھنے میں ہو یا کرنے میں ہو، کوشش کیا کریں اسے دور رہا کریں۔ سامنے رہا وہی سکیری درخت، وہی سکیری پلیس جس پر میں پہلے بھی ولاگ بنا چکا ہوں۔ یہ دیکھیے، ابھی مجھے اپنے قریب ہی ایک چھاؤں والی خوبصورت جگہ نظر آ چکی ہے، وہاں پر چلتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک درخت ہے اور اس کے نیچے چھاؤں موجود ہے۔ یہاں پر دیکھیے راستے میں چھوٹے چھوٹے تالاب بھی بنے ہوئے ہیں۔ حالانکہ کافی وقت گزر چکا ہے بارش کے ہوئے، کافی ٹائم سے بارش بھی نہیں ہوئی، سخت دھوپ بھی لگی ہوئی ہے کافی دنوں سے، لیکن پھر بھی یہ تالاب بنے ہوئے ہیں اور یہاں سے لوگوں کے مال مویشی، بھینسیں، گائیں پانی پیا کرتی ہیں۔ اور اب دیکھیے مجھے اس خوبصورت درخت کی چھاؤں مل چکی ہے۔ ہوا بیچ میں رک گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے کافی زیادہ گرمی لگنا شروع ہو چکی تھی، لیکن اب میں اس درخت کی چھاؤں میں آ چکا ہوں۔ اس درخت کی چھاؤں میں تیز ہوا کے ساتھ ماشاءاللہ بہت مزہ آ رہا ہے۔ اس درخت کی ٹہنیوں پر غور کیجئے کہ اس کی ٹہنیاں کس طرح یہ دیکھیے زمین کی طرف لٹکی ہوئی ہیں، یعنی کہ زمین کی طرف آ رہی ہیں، یہ بالکل سامنے کی طرف۔ یہ جو فصل آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی فصل لگی ہوئی ہے، یہ کوئی فصل نہیں لگی ہوئی، اس کو ہماری کشمیری زبان میں کوندل کہا جاتا ہے۔ پرانے وقت میں اس کوندل سے کافی زیادہ چیزیں بنائی جاتی تھیں، جیسا کہ جو مجھے یاد ہے پنکھیاں بنائی جاتی تھی، جو ایک چیز مجھے یاد ہے، اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ چیزیں بنائی جاتی تھیں۔ یہ جو کوندل ہے اس میں کافی زیادہ جنگلی جانور رہتے ہیں، لوگ ان کا شکار بھی کیا کرتے ہیں۔ یہ جو کوندل آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ زمین تھوڑی سی نیچے ہے، پانی کھڑا رہتا ہے، جس کی وجہ سے یہ کوندل یہاں پر اگ جاتی ہے، یعنی کہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اب میں قریب سے آپ کو اس درخت کی شاخیں اور پتے دکھانے والا ہوں، اور آپ نے دیکھنا ہے اور غور کرنا ہے کہ یہ کون سا درخت ہے، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور گیس کیجئے کہ یہ کون سا درخت ہے۔ تو دیکھیے تھوڑی دیر پہلے جب میں دھوپ میں چل رہا تھا، تب اس درخت کی شاید میرے ذہن میں اتنی ویلیو یا قدر نہیں تھی، لیکن جب ہوا رکی، دھوپ کی تپش نے شدت اختیار کی، اور جو ہی مجھے یہ درخت نظر آیا، میں اس کی چھاؤں میں نے حاصل کی، تب مجھے احساس ہوا اور اس کی قدر میرے دل میں بہت زیادہ بڑھ گئی، اور مجھے اس کی اہمیت کا احساس ہوا۔ اور اسی طرح جو چیز آپ کے پاس ہے اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کیجئے، نہ شکری نہ کیجئے، نہ قدری نہ کیجئے کسی بھی چیز پر۔ لوگوں کے مال مویشی بھی آ چکے ہیں، اور یہاں پر ہی راستے میں جو تالاب میں نے آپ کو دکھائے تھے، تالابوں میں سے وہ مال مویشی یہاں پر پہنچ کر راستے میں سے پانی پی لیں گے۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ آج جمعہ کا دن ہے اور چلتے ہیں۔ ویسے تیاری تو اوورآل میں نے کی ہوئی ہے، لیکن جو تھوڑی بہت تیاری رہتی ہے اسے کرتے ہیں، اور 11 بھی بج چکے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا اور آپ نے بھی ضرور انجوائے کیا ہوگا۔ ملتا ہوں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔